فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اتوار کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بات چیت کی ہے۔ فائنینشل ٹائمز کا یہ دعویٰ ہے پاکستان خود کو ایران کے خلاف جنگ کے خاتمے کے لیے ثالث کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ فائنینشل ٹائمز نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے سینئر پاکستانی حکام ایران اور امریکہ کے پس پردہ رابطے کروا رہے تھے۔ فائنینشل ٹائمز کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے سینئر پاکستانی حکام نے ایرانی حکام سٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر کے پس پردہ رابطے کروائے۔ اس سے پہلے رائٹرز بھی ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت کا دعویٰ کر چکا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اتوار کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بات چیت کی ہے۔ فائنینشل ٹائمز کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے پاکستان خود کو ایران کے خلاف جنگ کے خاتمے کے لیے ثالث کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ سینئر پاکستانی حکام ایران اور امریکہ کے پس پردہ رابطے کروا رہے تھے۔ سینئر پاکستانی حکام نے ایرانی حکام سٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر کے پس پردہ رابطے کروائے۔ اس سے پہلے رائٹرز بھی ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت کا دعویٰ کر چکا ہے۔ فائنینشل ٹائمز کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے پاکستان خود کو ایران کے خلاف جنگ کے خاتمے کے لیے ثالث کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ ہولناک جنگ کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کئی نکات پر اتفاق ہو چکا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کر دی ایران کے بجلی گھروں پر حملے 5 دن کے لیے روک دیے گئے۔ امریکی صدر تہران سے معاہدے کے لیے پر امید، کہا ایران ڈیل چاہتا ہے، اگر معاہدہ ہوا تو یہ خطے کے لیے بہت شاندار بات ہوگی۔ معاہدہ 5 دن میں ہو سکتا ہے۔ ایران کے قابل احترام اعلیٰ رہنما سے بات چیت کی ہے، امید ہے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ تہران افزودہ یورینیم حوالے کر دے اور کبھی دوبارہ اسے حاصل نہ کرے۔ اگر ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوتے تو وہ مشرق وسطیٰ پر قبضہ کر لیتا۔ صدر ٹرمپ نے کہا انہیں معلوم نہیں کہ ایرانی سپریم لیڈر زندہ ہیں یا نہیں، مگر نہیں چاہتا مشتبہ خامنائی کو نشانہ بنایا جائے۔ جبکہ ایران نے امریکہ سے براہ راست مذاکرات کی تردید کر دی۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر کالیباف کہتے ہیں کہ تیل کی قیمتیں کم کرنے کے لیے جعلی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ ایرانی عوام حملہ آوروں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ نے امریکی صدر کا بیان وقت حاصل کرنے کی کوشش قرار دے دیا۔ ترجمان نے کہا واشنگٹن کے ساتھ براہ راست بات چیت نہیں ہو رہی، جوابی کارروائی کی دھمکی کی وجہ سے امریکی صدر پیچھے ہٹے۔ علاقائی ممالک نے کشیدگی کم کرنے کے لیے کچھ اقدامات کیے۔ آبنائے ہرمز کی صورتحال پہلے والی حالت پر نہیں آئے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ کے روس اور ترکیے کے ہم منصبوں سے بھی رابطے، آبنائے ہرمز اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں پاکستان کا اہم کردار ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق پاکستان نے دونوں ممالک کے درمیان ثالثی کی کوشش کی۔ ترکی اور مصر بھی کشیدگی میں کمی لانے کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ تینوں ممالک نے سٹیو وٹکوف اور عباس اراغچی سے الگ الگ مذاکرات کیے۔ رائٹرز کے مطابق بات چیت کا مقصد موجودہ صورتحال میں بہتری لانا تھا۔ گفتگو میں جیرڈ کشنر اور سٹیو وٹکوف سمیت دیگر شرکاء بھی شامل تھے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں پاکستان کا اہم کردار ہے۔ امریکی میڈیا کی جانب سے بتایا گیا کہ پاکستان نے دونوں ممالک کے درمیان ثالثی کی کوشش کی ہے۔ ترکی اور مصر بھی کشیدگی میں کمی لانے کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ تینوں ممالک نے سٹیو وٹکوف اور عباس اراغچی سے الگ الگ مذاکرات کیے۔ رائٹرز کے مطابق بات چیت کا مقصد موجودہ صورتحال میں بہتری لانا تھا۔ گفتگو میں جیرڈ کشنر اور سٹیو وٹکوف سمیت دیگر شرکاء بھی شامل تھے۔ اور ایسے میں برطانیہ کا ایران امریکہ مذاکرات کا خیر مقدم۔ وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا کہ مذاکرات میں مثبت پیش رفت کی رپورٹ خوش آئند ہے۔ برطانیہ اس جنگ میں مزید نہیں الجھے گا۔ برطانوی مفادات کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ کیئر سٹارمر کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے ہمیشہ کہا کہ جنگ کا جلد حل ضروری ہے، چاہتے ہیں آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولا جائے۔ ڈیاگو گارسیا جزیرے پر کوئی میزائل نہیں لگا۔ ادھر یورپی یونین نے امریکی صدر کے اقدامات کا خیر مقدم کیا۔ سربراہ خارجہ پالیسی نے کہا کہ ایرانی پاور پلانٹس پر حملے مؤخر کرنے کے فیصلے کو سراہتے ہیں۔ انفراسٹرکچر پر حملے خطے میں افراتفری پیدا کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا برادر اسلامی ممالک ایران کے صدر سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے میں امن کے لیے تعمیری کردار جاری رکھنے کے عزم ظاہر کیا۔ امت مسلمہ کا اتحاد وقت کی اہم ضرورت قرار دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خطے میں بڑھتی کشیدگی کا تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے تعمیری کردار جاری رکھے گا۔ شہباز شریف نے ایرانی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا۔ ایرانی صدر نے بھی پاکستان کے عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اور ایک طرف مذاکرات کی باتیں تو دوسری طرف دھڑا دھڑ حملے۔ امریکی اور اسرائیلی طیاروں کی ایران پر شدید بمباری۔
تہران میں مختلف مقامات پر بمباری، صوبے لرستان میں 6 شہری شہید، 43 زخمی ہو گئے۔ تبریز میں بھی 6 افراد جام شہادت نوش کر گئے۔ بوشہر پر حملے میں محکمہ موسمیات کے سربراہ جاں بحق ہو گئے۔ بندر عباس میں ریڈیو اسٹیشن پر بمباری سے 1 شخص جبکہ خرم آباد میں بچہ دم توڑ گیا۔ متعدد افراد زخمی بھی ہوئے۔ کراچ شہر پر بھی حملے کیے گئے۔ اہواز میں اسپتال کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران میں شہادتوں کی تعداد 1550 ہو گئی۔ امریکی سینٹ کام نے کم میں ڈرون فیکٹری کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ ایرانی وزارت توانائی نے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پر سائبر حملے کی تردید کر دی۔ ایران نے اسرائیل پر میزائلوں کی 74ویں لہر داغ دی۔ صہیونی ریاست میں ایک بار پھر سائرن بج اٹھے۔ آئرن ڈوم پھر ناکام ہو گیا۔ متعدد میزائل شہری علاقوں میں گرے، گھروں کو نقصان پہنچا، گاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی، ہاسپٹل میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ گزشتہ روز حملوں میں 10 اسرائیلی ہلاک اور 180 زخمی ہوئے تھے۔ ادھر کویت میں امریکی جنگی طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ پاسداران انقلاب نے بجلی تنصیبات پر حملے کی صورت میں جوابی کارروائی کی دھمکی دے دی اور کہا خلیجی ممالک میں واٹر پلانٹس کا تباہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ اسرائیل میں ڈیمونا پر حملہ نیتنز ایٹمی مرکز پر حملے کا جواب تھا۔ ایرانی دفاعی کونسل نے کہا ہے کہ جزیروں پر حملہ ہوا تو تمام سمندری راستوں پر بارودی سرنگیں بچھا دیں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا عام آدمی پر بوجھ کم سے کم رکھا جائے، پالیسیز میں عوامی ریلیف کو ترجیح دی جائے۔ صدر مملکت نے وفاقی وزراء سے ملاقات میں ہدایت کر دی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے صدر مملکت کو دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں اور سرحدوں کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے معاشی اشاریوں پر پیٹرولیم مصنوعات سے متعلق حکومتی اقدامات پر بریفنگ دی۔ پاک افغان کشیدگی اور علاقائی سیکیورٹی چیلنجز کا بھی تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ملاقات میں بلاول بھٹو سرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی شریک تھے۔ اور تیل کی قیمتیں بڑھتی رہیں تو لامحدود سبسڈی دینا ممکن نہیں ہوگا، وفاقی وزیر مصدق ملک نے خبردار کر دیا۔ کہا جنگ جاری رہی تو مہنگائی میں اضافہ ہوگا، حکومت سبسڈی نہ دیتی تو پیٹرول کی قیمت 400 روپے لیٹر سے زیادہ ہوتی۔ وزیر اعظم نے پیٹرول کی مد میں 127 روپے پر لیٹر کی سبسڈی عوام کو دی ہے اور ڈیزل کی مد میں 250 روپے پر لیٹر کی سبسڈی جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائی ہے۔ اگر یہ سبسڈی نہ پہنچائی ہوتی تو آج پیٹرول کی قیمت 400 روپے سے زیادہ ہوتی۔ اگر کہ تیل کی قیمتیں اسی طرح بڑھتی رہیں، سبسڈی دینا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا۔ اگر ہم سب نے کفایت شعاری سے کام نہیں کیا تو ہماری معیشت پہ بہت بوجھ پڑے گا۔ اور آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی کی آنکھ میں انجیکشن کی تیسری ڈوز لگا دی گئی۔ پروسیجر پیمز ہاسپٹل میں 22 اور 23 مارچ کی درمیانی شب مکمل کیا گیا۔ ڈاکٹرز نے صحت تسلی بخش قرار دے دی۔ پیمز ہاسپٹل کے اعلامیے کے مطابق آنکھ میں انجیکشن لگانے کا پروسیجر شعبہ امراض چشم کے سربراہ ڈاکٹر عارف خان اور الشفا آئی ٹرسٹ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹر ندیم قریشی نے کامیابی سے مکمل کیا۔ بانی پی ٹی آئی کو سخت سیکیورٹی میں رات گئے پیمز ہاسپٹل لایا گیا۔ بانی کو 1 گھنٹہ ہاسپٹل میں ٹھہرانے کے بعد ڈسچارج کیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی آمادگی سے تیسرا انجیکشن لگایا گیا۔ احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ علاج کے معیار مانیٹرنگ کے اصولوں کا بھی پیش نظر رکھا گیا۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا عراقی ہم منصب ڈاکٹر فواد محمد حسین سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے کی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خطے میں امن و استحکام، کشیدگی میں کمی کے لیے مسلسل کوششوں پر زور دیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی صورتحال کے تناظر میں قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا ہے۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی طیاروں کی شدید بمباری، تہران کے مختلف مقامات پر حملے، صوبہ لرستان میں 6 شہری شہید اور 43 زخمی ہو گئے۔ تبریز میں بھی 6 افراد جام شہادت نوش کر گئے۔ بوشہر پر حملے میں محکمہ موسمیات کا سربراہ جان سے گیا۔ بندر عباس میں ریڈیو اسٹیشن پر بمباری سے 1 شخص جبکہ خرم آباد میں بچہ دم توڑ گیا۔ متعدد افراد زخمی بھی ہوئے۔ کراچ شہر میں بھی حملے کیے گئے۔ اہواز میں اسپتال کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران میں شہادتوں کی مجموعی تعداد 1550 ہو گئی ہے۔ امریکی سینٹ کام نے قوم میں ڈرون فیکٹری کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایرانی وزارت توانائی نے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پر سائبر حملے کی تردید کر دی ہے۔